کب تلک منتظر ہم رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا رکن کلمہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اسی طرح زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کر لینا۔ اور دوسرا بڑا رکن نماز ہے، جس کو دین کی عمارت بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، اور وضو کی طرف جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ احکام الہی کی 8 قسمیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہے؟ نمبر 1 فرض ہے، اس کے بعد واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مباح وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر ان احکام کو ہم صحیح سے یاد کر لیتے ہیں تو تب جا کر ہم وضو کے فرائض، واجبات، سنت، مستحب وغیرہ وغیرہ کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور اسی طرح نماز کے فرائض، واجبات، سنت کے بارے میں جان سکیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے فرض کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض اسے کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، مطلب قرآن پاک کی ایک واضح آیات اور واضح الفاظ کے ساتھ ثابت ہو، اسی طرح صحیح حدیث کے صاف الفاظ سے ثابت ہو، وہ فرض کہلاتا ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق بہت بڑا گنہگار عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دن میں 5 وقت کی نماز اپنے اوقات میں فرض ہے، نہ پڑھنا الگ بات ہے، لیکن انکار کرنا تو بس گیا۔ فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جس کو ہم عام الفاظ میں فرض ہی کہتے ہیں، یعنی دن میں 5 نمازیں فرض ہے۔ یہ فرض عین کہلاتا ہے جس کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہے، کیونکہ ہم نماز کی طرف جا رہے ہیں تو مثالیں بھی نماز ہی سے دیں گے۔ اب فرض کفایہ کی حیثیت کیا ہے؟ فرض کفایہ وہ ہے جو 1 2 4 آدمیوں کے ادا کرنے سے سب کے ذمے سے اتر جائے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہو۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کے بعد واجب ہے۔ واجب کی حیثیت یہ ہے کہ یہ فرض اور سنت موقدہ کے درمیان ہے، یعنی فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے۔ واجب وہ ہے کہ جس کا ادا کرنا لازم ہو اور دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہو، لیکن فرض کی طرح صاف الفاظ کے بجائے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں، مگر بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز کے بعد ہم جو وتر پڑھتے ہیں، یہ 3 رکعات واجب ہے۔ ویسے تو فرض، واجب، سنت تمام احکام شریعت میں موجود ہے، لیکن میں مثال نماز سے دے رہا ہوں۔ واجب کے بعد سنت موقدہ کا درجہ ہے۔ سنت موقدہ وہ ہے کہ جس کام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے لیے فرمایا ہو اور بغیر عذر کبھی نہ چھوڑا ہو، ایسی سنت کا بلا عذر چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ ہے، جو کہ باقی سنت نمازوں سے افضل ہے۔ اب سنت غیر موقدہ یہ وہ ہے کہ جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر کیا ہو اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، ایسی سنت کو چھوڑنا گناہ نہیں اور ادا کرنے میں مستحب سے زیادہ ثواب ہے۔ مثال نہیں دوں گا کیونکہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو چھوڑ جائیں گے۔ سنت کے بعد مستحب اور نوافل کا درجہ ہے۔ مستحب یا نوافل وہ ہے
کہ جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں کچھ گناہ نہ ہو، جیسے اشراق کی نماز وغیرہ وغیرہ۔ اب حرام کی بات کرتے ہیں۔ حرام اسے کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، مطلب قرآن کی واضح آیات اور صحیح حدیث سے ثابت ہو، یعنی جن چیزوں یا کاموں کے کرنے سے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، جیسے شراب، سور کا گوشت وغیرہ وغیرہ۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور اس کا بلا عذر کرنے والا فاسق بہت بڑا گنہگار اور عذاب کا مستحق ہے۔ اس کے بعد مکروہ تحریمی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کی ممانعت دلیل ضمنی سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں، مگر اس کا بلا عذر کرنے والا گنہگار اور عذاب کا مستحق ہے۔ مکروہ تحریمی کو آپ ناجائز بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس سے منع کیا گیا ہے، اور مکروہ تنزیہی یہ وہ ہے کہ جس کے نہ کرنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں، مگر ایک قسم کی برائی ہے کہ جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، اور مباح وہ ہے کہ جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں عذاب نہ ہو، جس کے بارے میں دین خاموش ہے۔ اسی طرح دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔